بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خادمین امت کے زیر اہتمام مقاصد تخلیق کائنات و جن و انس پہ ہمارا مستقل ایک سلسلہ وار رہنمائی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جس طرح پچھلی محفل میں یہ بات واضح کی تھی کہ کائنات کا ہر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، کائنات کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اور کائنات کا ہر ایک معمولی نہ سمجھ آنے والا، سمجھ میں آنے والا غرض جن چیزوں کو ہماری عقل سمجھنے اور احاطہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے اس سے بالا تر بھی ہوں، تو ہر چیز مقاصد تخلیق کائنات میں اور مقاصد تخلیق جن و انس میں اس کا تعلق ہر حالت میں لازم و ملزوم ہے کہ اس بات کو جمادات، نباتات، حیوانات، کائنات کا ہر ایک ذرہ، انسان، جنات اور ہماری زندگی کے تمام تر حالات و واقعات، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ ہماری معاشی یا معاشرتی زندگی کا حصہ ہوں، غرض کوئی بھی پہلو مقاصد تخلیق کائنات سے بھی ہٹ کر نہیں ہے اور مقاصد تخلیق جن و انس سے بھی ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض چیزیں، حالات و واقعات ہماری عقل میں جب نہیں سماتے تو ہم انہیں مقاصد میں اکاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن عقل اور غور و فکر کے اعلیٰ پیمانے جو ہے وہ ان چیزوں کو مقاصد میں ہی اکاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن نشین رہے حاضرین و ناظرین و سامعین کے لیے کہ وعظ و نصیحت کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی مرحلہ ہم نے جن جن پہلوؤں کو اب تک ٹچ کیا ہے، کر رہے ہیں یا آئندہ بھی کریں گے، ہر ایک چیز کا تعلق، رشتہ وابستگی جو ہے وہ مقاصد تخلیق کائنات اور مقاصد تخلیق جن و انس سے ہر حالت میں لازم و ملزوم جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو اس سے ہٹ کر محسوس ہو تو پھر اس کے لیے دعوت غور و فکر ہے کہ اس پہلو پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرے تو انشاءاللہ وہ پہلو بھی مقاصد کے دائرہ کار میں ہے۔ یہ انسان غور و فکر سے سمجھنے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لہذا تخلیق کائنات اور تخلیق جن و انس کے مقاصد کے حوالے سے مثل
اور عقل اور مثل، یہ پچھلی نشست سے ہم اس پہلو پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی ذات ہو، پروردگار عالم نے تخلیق کائنات میں ہر ایک چیز جو شامل ہے، پروردگار عالم نے انسانوں کے حوالے سے، پروردگار عالم نے جنات کے حوالے سے، پروردگار عالم نے ہماری اس دنیاوی زندگی کے حوالے سے، پروردگار عالم نے ہماری آخرت کی زندگی کے حوالے سے ہر جگہ پر اپنے کلام میں کھول کھول کر مثل کو بیان کیا ہے عقل کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا مالک و خالق ہے، اور مقاصد تخلیق کائنات اور مقاصد تخلیق جن و انس میں جو اس کا مقصد عبادت ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کی طرف سے، جن و انس کی طرف سے اپنی ذات کے اوپر ایمان چاہتا ہے، یقین چاہتا ہے، پہچان چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اور ہر ایک کا انجام اس کی ذات کے ساتھ خیر کے ساتھ ہو، یہ انجام چاہتا ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے انسان کے عقل، شعور، فہم و فراست، سمجھ بوجھ اور غور و فکر کے ہر ایک پہلو کو مد نیت اور مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مثل کے ذریعے سے سمجھانے کی اپنی عملی ذمہ داری پوری فرما دی ہے اپنے کلام میں، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی احادیث مبارکہ، ان تمام پہلوؤں پہ ہمیں جا بجا ہر ایک پہلو پہ ہمیں مثل کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش پوری کی پوری کی گئی ہے۔ آگے یہ ہماری عقل کا اور عقل کے حوالے سے ہمارے غور و فکر کا، ہماری سمجھ بوجھ کا اور ہمارے اس پر تحقیق کرنے کا معاملہ ہم پر آ جاتا ہے کہ ہم اس مثل کو کس حد تک سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو لہذا عقل اور مثل کے انہی پہلوؤں پر چلتے ہوئے کہ جس طرح پروردگار عالم نے اپنی ذات کو سب سے پہلے اپنے اسم کی صورت میں کہ اسم اللہ، کہ جو اس کا اسم ذات ہے اور صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے ساتھ اس نام کا کوئی نام کے حوالے سے کہ یہ نام فقط اس کی ذات کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی صفات کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے تمام تر مقاصد کائنات اور مقاصد جن و انس کی نام کے حوالے سے جو نمائندگی ہے وہ اس کا اسم ذات، اسم اللہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے انسانوں کی عقل کے مطابق اسماء میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم واضح کر دیا کہ میرا نام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ میرا نام اللہ ہے۔ کوئی اگر مجھے میری ذات کے حوالے سے نہیں جانتا،
نہیں پہچانتا تو لہذا جان لے کہ اس کائنات کا مالک، خالق اور اس کائنات کو بنانے والا ایک معبود دائمی اور حقیقی ہے کہ جس کا نام اللہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید پہچان کے لیے، اب یہ اللہ، یہ اس کا نام اس کی پہچان کی مثل بن گیا، اس کی ذات کا نمائندہ بن گیا کہ اگر ہمیں اس کائنات کے مالک، خالق اور معبود کو پہچاننا ہے تو اس نے بتا دیا کہ اس ذات کا نام اللہ ہے۔ تو لہذا ہمیں ذات کے نام کا مثل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اگر کوئی میری ذات کی جستجو کرے تو جان لے کہ میرا نام اللہ ہے۔ نام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اسم کی صورت میں اپنی ذات تک رسائی کے لیے ہمیں مثل کی پہلی نشانی بتا دی۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہماری عقل کے لیے کہ اللہ، اس میں اللہ کے بنیادی طور پر اس کا کوئی مطلب، کوئی مفہوم واضح نہیں کیا گیا کہ یہ اس کا اسم ذات ہے۔ تو لہذا اس کے بعد پروردگار عالم نے ہماری عقلوں کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید اپنی صفات کا ذکر کیا کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اسماء الحسنہ کہ میرے جو پیارے پیارے دیگر نام ہیں وہ کس کے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں، یعنی رحمان، رحیم، رزاق، فتاح، کریم، رب، معبود، خالق، مالک، غرض 99 نام اور دیگر مزید صفات سے مشابہ اس کے بے انتہا ان گنت نام اس نے اپنے کلام میں، احادیث میں اور کائنات کی تخلیق کے مفہوموں میں اپنی ذات کو اپنے اسم سے جوڑا اور پھر اپنے اسم ذات کے ساتھ اپنی صفاتی اسماء کو جوڑ دیا کہ اگر تم مجھے میرے نام اسم اللہ کے ذریعے سے پوری طرح نہیں پہچان سکتے تو پھر میری صفات پہ غور کر لو کہ اس کائنات میں، اس کائنات کا بنانے والا کوئی خالق ہے، اس کائنات میں ہر ایک کو پالنے والا کوئی رب ہے، اس کائنات میں ہر ایک کو زندگی عطا کرنے والا کو حی القیوم یحیی ہے، اس کائنات میں حیات اور موت کی تخلیق کرنے والا ایک خالق کہ یحیی و یمیت ہے۔ تو لہذا اور اس کائنات کی تمام تر مخلوقات کو رزق دینے والا کوئی رزاق ہے، اس کائنات کی پوری نقشہ نویسی اور اس کا پورا تصور اور تصویر بنانے والا کوئی مصور ہے۔ تو لہذا یہ تو بطور مثال ہی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ سمجھنے کے لیے ہمیں مختصر اشارے ملتے رہیں۔ تو لہذا اس نے اپنی تمام تر صفات کو جو اپنے کلام میں بیان کیا، احادیث میں بیان کیا گیا، اور اس سے مشابہ بہت سی ان گنت جو ہے وہ صفات ہمارے سمجھنے کے لیے اس نے بیان فرما دی کہ پھر میری ان صفات کے ذریعے سے میرے اسم کو اور پھر میرے اسم ذات کے ذریعے سے میری ذات کو جو ہے پہچانو۔ تو لہذا یہ اس کے تمام جو اسماء الحسنہ ہیں یہ بھی اس کی ذات، اس کے نام اور پھر اس کے نام اسم ذات کے مثل اس نے اپنے صفاتی نام بیان کر دیے ہماری عقل کے لیے۔
ورنہ وہ اپنی پوری ذات میں بغیر بتانے کے بھی رحمان ہے، بغیر بتانے کے بھی رحیم ہے، لیکن جو چیزیں ہماری عقل سے وابستہ تھیں، وابستہ ہیں اور وابستہ ہوتی رہیں گی، ان تمام پہلوؤں سے اس نے واضح کر دیا کہ تمہیں عبادت کے لیے فقط ایک ہی معبود کی ضرورت ہے، اور وہ معبود اپنی ذات کی نشاندہی کے طور پر اپنا اسم ذات اللہ اور پھر اپنے بے شمار جو ہے صفاتی نام رکھتا ہے، لیکن یہ تمام تر صفاتی نام جو ہیں وہ جدا نہیں ہے کہ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آپ بتائیں بھائی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی وہ ہمیں اللہ سے علیحدہ نہیں کرتے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے علیحدہ نہیں کرتے۔ یہ صفات بھی اس کے نام اور پھر اس نام کی جتنی بھی اس کائنات میں صفات پھیلی ہوئی ہیں، وہ تمام صفات بھی ہمیں اس کے اسم ذات تک لے کر جائیں گی، اور اس کا اسم ذات ہمیں اس کی ذات تک پہنچائے گا۔ تو لہذا واضح ہوا کہ اس نے اپنی ذات کی مثل کے لیے اپنے اسم ذات کو، اور پھر اپنے مزید اسم ذات کی مثل کو ہماری آسانی کے لیے اپنے صفاتی نام جو اس کے نام کے ہی مثل ہیں، کہ جو رحمان ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ رحیم کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ رب کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، پاک کون ہے؟ کہ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ اس کائنات میں اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ سب سے بڑی جس کی ذات ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ تو لہذا اس نے پروردگار عالم نے ہماری عقلوں، ہماری سمجھ بوجھ کے لیے مزید آسانی فرما دی کہ اپنے اسم ذات کے آگے مثل کے طور پر جو ہے مزید اپنے صفاتی نام جو ہے اسماء الحسنہ کی صورت میں بیان کر دیے، جن کو ہم اپنی عملی زندگی میں پرکھ بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، کون ہے جو ہمارے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں مارنے والا ہے، ہم پہ موت مقرر کرنے والا ہے، ہمارے تمام اعضاء کے ذریعے سے ہمیں پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ہماری مرضی کے بغیر ہماری شکل و صورت بنانے والا ہے، وجود بنانے والا ہے۔ غرض پروردگار عالم، ان چیزوں کا ہم پچھلی نشستوں میں واضح ذکر تو کر چکے ہیں، لیکن آج ان چیزوں کا ذکر ہم بنیت مثل کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اسم ذات کو، اور پھر اسم ذات کو اگر کوئی ناس پوری طرح سمجھ سکے کہ کون اللہ، کیسا اللہ، کیا کرتا ہے اللہ، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم ذات کے مزید آگے مثل صفاتی نام جو ہے وہ پیدا کر دیے، تاکہ جس طرح شرک کے اندر مشرکین یہ جو خانہ کعبہ میں 360 بت ہندوستان میں چلے جائیں، ہزاروں کی صورت میں مختلف جو ہے کہ اکاؤنٹنگ بھی کریں تو اتنے خدا نظر آئیں گے کہ یہ فلاں چیز کا دیوتا، یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، نہ مذکر کی تمیز نہ مؤنث کی تمیز، حتیٰ کہ انسان تو انسان، جمادات کہ کہیں پتھر خدا ہیں، اور یہاں کے کہیں لکڑی کے بت خدا ہیں، یہاں کے کہیں تو سانپ کی صورت میں حیوانات بھی خدا ہیں، کہیں تو ہاتھی کی صورت میں حیوانات بھی خدا ہیں، اور کہیں پرندوں کی صورت میں بھی خدا بنائے گئے ہوئے ہیں کہ جو کہ انسان سے بھی جو ہے چھوٹی مخلوقات ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان تمام شرک کے پہلوؤں کو
ختم کرنے کے لیے اپنے اسم ذات کے مثل جو ہیں مزید اپنے صفاتی نام اسماء الحسنہ کی صورت میں بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو پھر اس نے اپنی ذات کے لیے مزید اپنی مثلیں کھول کھول کر بیان کی کہ اللہ تعالی اگر تم اس کے ذات کے ذریعے سے، اس کے اسم ذات کے ذریعے سے، اس کی صفات کے ذریعے سے بھی پوری طرح نہ سمجھ سکو، تمہیں پوری ہی طرح جو ہے اس کا تصور نہ سمجھ میں آ سکے، تو پھر اس نے زمین کے لیے اپنے بیت اللہ کی صورت میں اپنے گھر کا تصور دیا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے جو اس زمین کے مرکز میں واقع ہے، یہ میرا گھر ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرا گھر ہے۔ جیسے پچھلی نشست میں ہم نے بیان کیا کہ وہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس نے سورہ یاسین میں یہ واضح کر دیا کہ وہ چاہے تو اس جیسے کئی زمین و آسمان بنا دے، وہ اس جیسے کئی زمین و آسمان بنا دے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کی قدرت کاملہ کا کہ وہ کتنا کل شین قدیر ہے، کہ ہم ابھی اس پوری کائنات کو ہی نہیں سمجھ پائے، صدیوں سے اس کی تحقیق میں ہے۔ تو لہذا کہ وہ مالک تو آسان سے لفظوں میں واضح کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو بالکل اسی زمین و آسمان کے مثل، اس جیسے، مثل سے مراد ہوتا ہے کہ مترادف کے طور پر اس جیسا، اس کا مشابہتی اور اس کا نمائندگی کے حوالے سے نیابت کی صورت میں، خلافت کی صورت میں، غرض مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ مثل جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے حوالے سے بھی یہ واضح کر دیا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ میری قدرت محدود ہے، بلکہ میری قدرت لامحدود ہے کہ میں چاہوں تو اس جیسے بے انتہا زمین و آسمان پیدا کر دوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو یہاں پر اس نے اپنی قدرت کی مثل بتائی ہے کہ فقط اس زمین و آسمان اور اس کے دیگر جو بھی اس میں پایا جاتا ہے، فقط اس کو بنا کر ہی میری قدرت مکمل نہیں ہو گئی، یا میرے دائرہ اختیار میں فقط یہی سب کچھ بنا لینا نہیں ہے، بلکہ میں چاہوں تو اس جیسے بے انتہا جو ہے زمین و آسمان اور بنا دوں۔ تو اس سے اس کی قدرت بھی ثابت ہوئی، اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور یہ بات آج موجودہ دور میں سائنس کے نقطہ نگاہ سے ہم دیکھیں کہ یہ زمین، چاند اس سے اپنے حجم کے اعتبار سے زمین سے کچھ چھوٹا ہے، اور سورج اس زمین سے بے انتہا گنا بڑا ہے، اور آسمانوں پر چمکنے والے ستارے جو ہیں وہ زمین سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے پھیلاؤ، اپنے وزن، اپنی روشنی کے اعتبار سے سورج سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے بھی ہیں، اور سورج سے کئی گنا زیادہ روشن بھی ہیں۔ یہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو لہذا پھر ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ زمین ہی فقط کائنات ہے، کہ اس زمین سے چاند اور سورج سے جب ہم ستاروں کی طرف ہی توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کائنات کا تو ایک ستارہ ہی جو ہے وہ اس زمین، چاند اور سورج کو بھی اکٹھا کر لیں تو ان سے بھی بڑا ہے، اور آسمان تو ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ لہذا ایسے معبود کی
ذات کو پورے کا پورا کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یہ تو وہ نشانیاں بتا رہا ہے، رستے سمجھا رہا ہے اور زاویے بتا رہا ہے کہ تم کیسے کیسے کس طرح سے میری ذات تک پہنچ سکتے ہو، مجھے پہچان سکتے ہو۔ یہ رستے میں، جیسے ہم عام دنیاوی مثال لے لیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کراچی جانا چاہتا ہے تو لہذا اسے کوئی نقشہ نہ دیا جائے اور باقاعدہ اسے کوئی ڈرائیور رہنمائی کی صورت میں نہ دیا جائے۔ رستے میں اگر سڑکوں پر بورڈ نہ لگے ہوں اور سنگ میل کی صورت میں جو کلومیٹرز کی پیمائش بتاتے ہیں اور ہمیں رستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ چیزیں نہ ہوں، فقط یہ ہو کہ کراچی جانا ہے، بندہ ہو، کنوینس اور دیگر سہولیات ضرور ہو، لیکن کوئی رہنمائی نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ کراچی کے جائے پشاور جا رہا ہو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے کہ میری ذات معبودیت کے حوالے سے کہ میں نے اس کائنات کو، جن و انس کو اپنی پہچان کے لیے، عبادت کے لیے بنایا ہے، تو لہذا مجھے پہچاننے کے لیے اگر تم یہ کہہ کر کہ وہ تو اللہ ہے، ہم اس کو کیسے جانیں، کیسے پہچانے؟ ہم تو الحمدللہ کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ نے، آباء و اجداد نے، اساتذہ نے، مشائخ نے ہمیں کلمہ بھی سکھا دیا، دیگر ایمان کی، اس کی ذات و صفات کے بارے میں بھی بتا دیا، لفظوں میں ہم نے سیکھ بھی لیا، عقیدے میں پوری یا کسی حد تک مضبوطی بھی آ گئی، تو لیکن اس پروردگار عالم کا تو اس کائنات کے تمام جن و انس کے لیے یہی مقصد ہے، اس تخلیق کے پوری کائنات کے لیے یہی مقصد ہے، تو لہذا اس نے اپنی ذات و صفات کو ہر ایک پہلو سے انسانوں کے لیے اور پھر خاص طور پر ان میں جو اس ذات مبارکہ کو مان لیں، مسلمان ہو جائیں، تو ان کو بار بار رہنمائی کے لیے اپنی مثل جو ہے کہ وہ اس کے رستے کی نشانیاں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اس کے اور قریب ہو گیا ہے، اور قریب ہو گیا ہے، اور اس کی ذات کی طرف جب سفر چلتا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو محبتوں قربتوں کی آغوش میں لیتا جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نور کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو لہذا اس کی ذات سے اسم ذات، پھر اس کی صفات، اور پھر زمین والوں کے لیے زمین کے مرکز میں اس نے گھر کی صورت میں کہ اگر تم لفظوں کو اپنے دماغ میں، آنکھوں میں نہیں سما سکتے، میری صفات کو صحیح معنوں میں نہیں پہچان سکتے، تو زمین پر زمین والوں کے لیے میں نے زمین کے مرکز میں اپنا ایک گھر بنا دیا ہے، اور اس گھر کو اپنی نشانی کے طور پر اپنے گھر کی، حالانکہ میری ذات تو جس کی وضاحت میں نے پہلے کی کہ اس جیسے بے انتہا زمین و آسمان بنانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ یہ چند گز کے مربع فٹ کے اندر جو ہمیں ایک عمارت خانہ کعبہ کی صورت میں نظر آتی ہے، تو وہ گھر میں تو سمانے والا جو تصور ہے کہ اگر عقل کے پیمانوں پہ دیکھیں تو وہ کیسے اس چھوٹے سے گھر میں سما سکتا ہے، لیکن ایمان کے پیمانوں پہ دیکھیں تو مثل کے پیمانوں پہ دیکھیں تو اس نے تو رہنمائی کی ہے ایک مثل کی صورت میں کہ اگر تم مجھے ایک تصویر کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم میری اسم کو حروف کی صورت میں، میری صفات کو اسماء کی صورت میں، میری صفات کو اس کائنات میں عملی حوالے سے پھیلا ہوا بھی دیکھ کر نہ پہچانو، تو پھر میرا ایک گھر جو ہے، اس میں جو ہے میں نے اس جگہ کو، اس خانہ کعبہ کو میں نے بیت اللہ اپنا گھر قرار دیا ہے، تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے ایسا نور جو ہے تمہارے ذہنوں، تمہاری سوچوں، تمہاری آنکھوں، تمہارے سننے، تمہارے زبان سر تپا سے ایسا کنیکٹ ہوتا ہے کہ تم جلد جو ہے غور و فکر کرو گے، توجہ کرو گے، رجوع کرو گے، تو اس
مثل کے ذریعے سے بھی، اس نشانی کے ذریعے سے بھی تم مجھے پہچان کر آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے آسمانوں پر اپنے عرش کا ذکر کیا کہ میں اس کائنات کا حاکم الحاکمین ہوں، اس کائنات کا پورا نظام چلانے والا ہوں، لہذا اس کے لیے اس نے اپنے مقام عظیم عرش کا ذکر کیا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے اس کائنات کے پورے نظام سے باخبر رہنے کے لیے، اس کائنات کے پورے نظام کے فیصلے کرنے کے لیے، اس کائنات کے نظام پر اپنے حاکم ہونے اور اپنی حاکمیت کے تصور کے لیے پروردگار عالم نے کہ اگر کوئی ان مثلوں کو لیتا ہوا کہ میرے اسم کا ذکر کرتا ہوا، میری صفات کو اپناتا ہوا، میرے گھر کا تصور لے کر اگر میری مزید جستجو کی طرف چلے تو لہذا آسمانوں کی طرف متوجہ ہو جائے کہ وہاں میرا ایک عرش ہے۔ کیا ہے؟ عرش، کہ میں عرش پر تشریف فرما ہوں۔ لہذا مزید رہنمائی حاصل کرنے والوں کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے والوں کے لیے پروردگار عالم نے مزید اپنی ایک نشانی، مزید اپنی ایک مثل جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے بیان کی کہ جو میری صفات کا منبع اور مرکز ہے، کہ رحمان ہے جو عرش پر تشریف فرما ہے، کہ پورے عرش پر اس نے اپنے صفاتی ناموں میں مین نام کا ذکر بھی کیا اور بتا دیا کہ میں اس طرح عرش پر تشریف فرما ہو کر اس کائنات کے پورے نظام کو اپنی صفات کے حوالے سے چلا رہا ہوں۔ تو لہذا اس کے بعد اس نے کائناتی نظام میں انسانوں کی عقل کے مطابق، یہاں پر جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں کہ انسانوں کی عقل اس کو بھی سمجھ سکے، اور جو طریقہ حکومت، جو طریقہ سمجھنے کا، سمجھانے کا طریقہ اس نے اختیار کیا، آپ جب ہم تمام انسان اپنی عملی زندگی میں بھی جب اس کا تصور کریں گے، جب اس کی جستجو کریں گے، تو یہی اس کا پرتاؤ ہمیں اپنی تمام تر ذات کے اندر بھی نظر آئے گا۔ کہ پھر اس کے بعد اس نے اپنی کرسی کا ذکر کیا کہ واسع کرسیوں السماوات والارض، کہ اس عرش اور اس زمین و آسمان سے بھی بالا تر، کہ ایسی اس کی ایک اور نشانی ہے کہ اس کی کرسی ہے کہ جس نے اس زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور یہاں تک بھی واضح کر دیا کہ اس کرسی کے تصور کو کہ زمین و آسمان کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی کرسی کے دائرہ کار کے اندر آتی ہیں، اور پھر اس نے اپنی ذات کی شان بھی بیان کر دی کہ یہ تمام کائنات، اس کی تمام تر مخلوقات اور اپنے پورے اسم اور اپنی پوری صفات کو میں نے جو مشغول رکھا ہے، اور میں جو اس پوری حکومت کو چلا رہا ہوں، اور اپنی معبودیت کی پہچان کے لیے جو میں نے یہ سارے نظام بنائے ہیں، لہذا ان سب کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، کہ نہ تو مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور نہ ہی میں زمین و آسمان کو بنا کر یا اس کو چلانے کے حوالے سے مجھ پر اس کا کوئی تھکاوٹ کا اثر نہیں ہے، کہ میں ان چیزوں سے مبرہ ہوں، میں پورے احسن طریقے سے، احسن نظام کے ساتھ، احسن ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوں۔ تو لہذا اس نے اپنے نور معرفت قربت کے لیے مزید کرسی کی صورت میں اپنی ایک اور نشانی کا ذکر کر دیا، تاکہ اگر کوئی میری معرفت کی طرف جانا چاہے تو اس کائناتی نظام میں ایک میری کرسی ہے کہ جس کا احاطہ زمین و آسمان
جو ہے اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کی مثل جو ہے وہ بھی اپنے کلام میں ہماری رہنمائی کے لیے واضح کر دی۔ اسی طرح جب ہم مزید آگے چلتے ہیں، یہ رستے ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات و صفات، وہ تو میں نے واضح کیا کہ اس کائنات کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور اس کائنات کا ایک چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی اس کی تخلیق کے مقاصد سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ جو چند خاص نشانیاں، یہ چند خاص مثلیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس کے طرف پہنچنے کے رستے ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ جو کوئی عالم دنیا میں، عالم شریعت میں، عالم طریقت میں جس رستے سے بھی اس کی بارگاہ اقدس تک پہنچنا چاہے تو اس نے ان تمام نشانیوں کو واضح کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس نے اپنی اسم ذات کے حوالے سے فرما دیا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ مجھے اگر ڈھونڈنا ہے، اگر میری جستجو کرنا چاہتے ہو تو میں اس زمین و آسمان میں میری ذات، میرا اسم اور میری صفات اور میرا عرش، میری کرسی، میرا گھر بیت اللہ، ان سب سے جو ہے وہ نور نکل رہا ہے جو اس پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوئی میرے اسم کا ذکر کرے گا تو بھی میری ذات سے کنیکٹ ہوگا، میری صفات پہ جستجو کرے گا، ذکر کرے گا تو بھی میرے نور سے اس کا کنیکشن جڑ جائے گا۔ اگر میرے گھر کی طرف متوجہ ہوگا اور ادھر توجہ کر کے جستجو کرے گا، وہاں جا کر کرے گا، وہاں کی طرف رخ کر کے بھی کرے گا تو بھی میرے نور سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی آسمانوں پہ میرے عرش کا تصور کرے، میری کرسی کا تصور کرے، تو لہذا ان تمام نشانیوں کے ذریعے سے جو ہے میرا نور نکل رہا ہے، اور کائنات کے ہر ایک جو ہے ذرے ذرے میں وہ میرا نور پھیلا ہوا ہے، کہ جس طرح بھی تم اپنی زبان، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی فہم و فراست، اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے دل کے حوالے سے اپنے ایمان یا عقیدے اور جستجو کو لے کر جس ذریعے سے بھی، جس طریقے سے بھی اس جستجو کی طرف جو ہی تم متوجہ ہوگے، میرا نور تمہارے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، تمہاری سوچوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، تمہارے دل و دماغ سے کنیکٹ ہو جائے گا، تمہاری آنکھوں اور کانوں سے کنیکٹ ہو جائے گا، تمہاری خوابوں میں کنیکٹ ہو جائے گا، تمہاری سوچوں تصورات میں کنیکٹ ہو جائے گا، اور میں ہر ایک طریقے سے اپنی نشانیاں جو ہے وہ تم پر واضح کروں گا کہ یہ تمام مثلیں جو ہیں ان میں سے میرا نور نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے ذکر توحید کی صورت میں لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء مرسلین کے تسلسل کے ساتھ ساتھ جب اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھیجا، اور پھر آپ کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے اپنے ذکر توحید کو لا الہ الا اللہ کی صورت میں، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ذکر رسالت کی صورت میں، محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کی صورت میں ہمارے ایمان کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا، تو لہذا یہ واضح کر دیا کہ یہ حروف کے اعتبار سے جو ہے، اسماء کے اعتبار سے جو ہے، ذات کے اعتبار سے جو ہے، کہ میری ذات کی نمائندگی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نمائندگی اور مثل اور اس کی طرف رستے کے چلنے کی چند ہم نے جو نشانیوں کا ذکر کیا، تو انہی نشانیوں میں سے پھر پروردگار عالم نے دیگر انسانوں کے لیے بھی یہ مثال بیان کی، اور پھر مسلمانوں کے لیے تو اس مثال کو واضح کر دیا کہ ذکر توحید اور رسالت جو ہے، جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس کی بھی جو ہے وضاحت کر دی کہ کلمہ طیبہ کی مثل تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا مبارک درخت کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں تک پھیلی ہوئی ہیں، اور جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں تک ہیں، اور جو ہر لمحے
پھل دیتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثل، یعنی کہ بظاہر تو یہ حروف ہیں، بظاہر یہ 24 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ کے 12، محمد الرسول اللہ کے 12. تو لہذا بظاہر تو یہ 24 حروف ہیں. اس میں شرک کی، لا الہ کی صورت میں شرک کی نفی کی گئی ہے، الا اللہ کی صورت میں اس کی توحید کا اقرار کیا گیا ہے. اس میں محمد کی صورت میں اس کے حبیب کا ذکر کیا گیا ہے، اور رسول اللہ کی صورت میں ان کے مقام کا ذکر کیا گیا ہے. تو لہذا اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ یہ جو کلمہ طیبہ یہ 24 حروف پر جو مشتمل ہے، جس میں توحید کی انتہا کے طور پر میرا نام ہے، اور جس میں رسالت کی انتہا کے طور پر جو ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس میں محمد نام جو ہے وہ اس میں شامل ہے. تو جو کوئی اس کلمہ طیبہ کو سن لے، اس کلمہ طیبہ کو پڑھ لے، تو لہذا جان لے کہ اس کی بھی مثل، اس کی بھی نشانی میں نے بیان کر دی ہے کہ جو کوئی کلمہ طیبہ کو اختیار کرتا ہے، جس تک یہ پہنچ جائے، سننے کے حوالے سے پہنچ جائے، پڑھنے کے حوالے سے پہنچ جائے، لکھنے کے حوالے سے پہنچ جائے، دیکھنے کے حوالے سے پہنچ جائے، چاہے والدین کی طرف سے وراثتی ایمان کی صورت میں پہنچے یا کسی کے پاس دعوت کی صورت میں پہنچے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کلمے، اس 24 حروف والے کلمے کی برکات کا ذکر اپنے پاک کلام میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری گواہی کے ساتھ کہ کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کلمہ طیبہ ہے کہ اس کی مثال، اس کی مثل تو ایسے ہی ہے کہ جو کوئی اس کا ذکر کرتا ہے تو لہذا اس کے وجود کے اندر، اس کے ظاہری، اس کے ذاتی نفس، قلب، روح، ظاہر و باطن کے سرتپا پورے وجود کے ساتھ، اور اسی طرح اس پوری کائنات کے اندر جو ہے اس کلمے کا نور اس طرح سے ایک وجود، ایک شکل اختیار کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک درخت کی صورت میں ذکر کیا کہ اس کا ذکر کرتے ہی ایک مبارک درخت نما نور پیدا ہو جاتا ہے انسان کی ذات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر، اور یہاں تک کہ اسی کی مثل آخرت میں بھی ذکر کیا گیا کہ آخرت کے اندر بھی کہ جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں زمین کی گہرائیوں تک کہ پوری زمین میں پھیلی ہیں، جس کی شاخیں آسمان کی پوری بلندیوں کے، پورا آسمان جو ہے اس میں کلمہ طیبہ کی شاخیں ہیں، اور جو ہے کلمہ طیبہ کا یہ درخت جو ہے کہ جو انسان اس کا ذکر کرتا جاتا ہے یہ ہر لمحے پھل دیتا ہے. اور پھر انہی آیات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مثالیں کیوں کر بیان کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے یہ مثالیں اسی لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ پھر تم ذکر کرو. یہ جو میں نے کلمہ طیبہ کی تمہیں مثل بتا دی ہے نا کہ کلمہ طیبہ کی مثل کیا ہے، کلمہ طیبہ کی مثل کیا ہے کہ لکھے تو شاید بہت سے لکھنے والے نے تو اسے ایک چاول کے دانے پر بھی لکھ کے دکھا دیا ہے. تو لہذا اتنی باریک بینی سے شروع ہو کر زبان سے شاید 2-3 سیکنڈ میں ادا ہونے والا یہ کلمہ اپنی بزرگی، اپنے وجود، اپنے نور، اپنی حقیقت اور اپنی مثل کے اعتبار سے اللہ اس کو بیان کر رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے ساتھ کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ اس مثل کی صورت میں ہے کہ اس کا انسان کے وجود کے اندر بھی اور اس پوری کائنات کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے کہ اس کا مضبوط درخت جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمانوں پہ ہر لمحے پھل دے. اور اس مثل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کے لیے یہ مثلیں، یہ مثالیں کیوں کر بیان کرتا ہے، تاکہ انسان جب یہ دیکھے اتنا چھوٹا سا کلمہ اور اس کا اتنا بڑا رزلٹ،
اس کا اتنا بڑا نور، اس کا حقیقت میں اتنا بڑا وجود، تو لہذا کہ تاکہ وہ اس کو پھر ذکر کرے. کیا کرے؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو لہذا کلمہ طیبہ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، آیات سورت حشر کے حوالے سے وہاں تھوڑا سا ہم متوجہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حقیقت کو اس طرح سے مثال کے طور پر انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے، اگر یہ قرآن پہاڑ سے مراد کے کائنات کے سارے پہاڑ ہی اکٹھے کر لیے جائیں، کہ اگر ہم جو اپنی مضبوطی میں، جو اپنے پھیلاؤ میں، اپنی سختی میں، اپنے اونچاؤ میں، کہ جس طرح کے پاکستان کے اندر بھی یہ جو پہلا ایٹمی دھماکہ کیا گیا تو پہاڑ کے اندر جو ہے کیا گیا، تو کیا ہوا کہ اس کا کلر تو بدلا، اور اسی طرح اللہ کی ایک تجلی کوہ طور پر پڑی تو وہ بھی جل کر سیاہ تو ہوا، لیکن رہا اپنے وجود کے ساتھ وہاں برقرار رہا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ذکر کر دیا اور اس کی مثال بیان کر دی، سمجھا دی، اس کی طاقت سمجھا دی، اس کی حقیقت سمجھا دی کہ اگر ہم یہ قرآن ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ فقط جلتا نہیں، کوہ طور کی طرح جل کر صرف فقط سیاہ نہ ہوتا، یا ایٹمی دھماکے سے جو پہاڑ کے رنگت کے اندر تغیر ہوا، یا ہلکی پھلکی زلزلوں کی صورت میں جب ارتعاش پیدا ہوتا ہے کہ زمین ہلتی ہے اور پہاڑ یا ان پر سے چند ایک پتھر گر بھی پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طاقت کی مثل جو ہے یہ واضح کر دی کہ اس زمین پر سب سے مضبوط ترین، بلکہ فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کی میخیں ہیں، کہ زمین کو ان سے متوازن کیا گیا ہے، برقرار رکھا گیا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اگر یہ میرا کلام، اگر یہ میرا قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ اس دلیل کو بھی بیان کر کے یہی ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے یہ مثالیں اسی لیے بیان کرتا ہے کہ پھر وہ کیا کریں؟ غور و فکر کریں. جیسے آغاز گفتگو ہمارا ہے نا کہ عقل اور مثل، عقل اور مثل. عقل کے اعتبار پہ دیکھیں بھئی چھوٹا سا خانہ کعبہ، عقل کے اعتبار سے دیکھیں یہ 4 حرف الف لام لام ہا، بھئی ایک چھوٹا سا اسم اور ذات اتنی بڑی کہ جو کہے کہ میں جیسے کئی زمین و آسمان بنا سکتا ہوں، اور ایک ذات کہ جس کے 99 یا اس سے مشابہ نام ہو اور وہ کل شائن قدیر بھی ہو. تو یہ تو اس نے ہماری عقلوں کے حوالے سے ہی اتنا اپنی طاقت کا، اپنی ذات و صفات کا، یا ہمیں اپنی ذات تک متوجہ کرنے اور پہنچنے کے جو اشارات بتائے ہیں، رستے بتائے ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، مثلیں بتائی ہیں، تاکہ ہم اس کی طرف جب سفر کریں تو ہمارے پاس ایک نقشہ موجود ہو، ہمارے پاس رستے میں رہنمائیاں موجود ہوں، اور ہم پہچانتے جائیں کہ ہم سیدھے رستے پر جا رہے ہیں، ہم سیدھے رستے پر جا رہے ہیں. تو لہذا قرآن کی مثل، اس کی طاقت کی بھی مثل بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھنے میں تو یہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن پاک تمہیں اتنا چھوٹا سا پرنٹ ہوا ملے گا کہ تم اسے تعویذ بنا کر گلے میں بھی ڈال سکتے ہو، تم اسے تعویذ بنا کر گلے میں بھی ڈال سکتے ہو. اب جس آمد اتنی چھوٹی، اور کتاب کی صورت میں بھی لے لیں کہ کتاب جیسے ہم ایک ہی وقت میں کئی قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، سر پر چاہیں تو شاید
सैकड़ों की सूरत में भी कुरान पाक जो उनका वजन उठा सकते हैं, लेकिन उसी कुरान की हकीकत, उसी कुरान के नूर, उसी कुरान की ताकत जो है परवरदिगार आलम बयान कर रहा है कि तुम अकल के एतबार से गौर करोगे तो तुम्हें ये 30 पारों की एक किताब नजर आएगी, लेकिन ये जान लो कि हकीकत के एतबार से इसके ऊपर गौर करो, इसकी ताकत पे गौर करो कि अगर हम ये पहाड़ पर नाजल करते तो वो रेजा रेजा हो जाता। अब इस पे ये अल्लाह ने वाज़िया कर दिया कि अकल इसे किताब समझेगी, आंखें किताब मानेंगी, कुरान पढ़कर, सुनकर और हाथ उठाकर तमाम हिस्सियात अकल को यही गवाही देंगी कि ये किताब तो हमारे काबिल कंट्रोल है। पढ़ने के एतबार से, सुनने के एतबार से, उठाने के एतबार से, हर पहलू के एतबार से अकल तो यही गवाही देगी कि ये तो हम उठा सकते हैं, इसको हिफज भी कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं, लेकिन हकीकत परवरदिगार आलम ने वाज़िया कर दी कि इसको पढ़ने, इसको सुनने, इसको उठाने, इसकी जिसामत, इन चीज़ों को और इसकी आयात, इसके रुकू, इसकी सूरतों को मद्देनियत तो जो रख रहे हो, ये अकल के पैमानों पे है, हकीकत पैमानों पे जान लो कि अगर हम इसको पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो रेजा रेजा हो जाता। ये इसकी ताकत है, ये इसका नूर है। यानी मेरी जात तक अगर पहुंचना है तो मेरा इस्म जो मेरे इस कलाम में मौजूद है, मेरी सफ़ात जो मेरे इस कलाम में मौजूद है, मेरा घर जिसका जिक्र इस कुरान में मौजूद है, मेरा अर्श जिसका जिक्र इस कुरान में मौजूद है, मेरी कुर्सी जिसका जिक्र इस कुरान में मौजूद है, मेरा नूर जिसका जिक्र इस कुरान में मौजूद है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने नूर की भी मिसाल बयान की है कि मेरा नूर तो ऐसे है कि जैसे एक रोशन जलता हुआ चराग। तो लहजा ये तो इंसानी अकल के हवाले से है, हमारे समझाने के हवाले से है, वरना हम तो सूरज जो हमें रोशनी देता है कि सदियों से चलता आ रहा है, इंसान इसका मुशाहदा कर रहा है, ना उसकी हरारत में फ़र्क पड़ा है, ना उसकी रोशनी में फ़र्क पड़ा है कि वो कौन सी आग, कौन सा ईंधन और कौन सी तवानाई है कि जो सदियों से चल रही है और उसमें एक ज़र्रा बराबर भी ना उसकी हरारत में फ़र्क पड़ा, ना रोशनी में फ़र्क पड़ा, ना उसके दिखने में फ़र्क पड़ा, ना उसके चलने में फ़र्क पड़ा। तो लहजा जब उस कायनात इस ज़मीन पे, जैसे कि हमने वाज़िया किया कि साइंस खुद तस्दीक करती है, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई नॉन मुस्लिम हो, वो खुद तस्दीक करते हैं कि बहुत से सितारे ऐसे हैं कि जो ज़मीन और सूरज और चाँद से भी ज़्यादा बड़े हैं, तो लहजा और रोशन भी हैं। तो इस बात से पता चलता है कि उसके नूर कि ये सब जो हैं, उसके इस्म में उसका नूर है, उसकी सफ़ात में उसका नूर है, उसके अर्श में उसका नूर है, उसकी कुर्सी में उसका नूर है, उसके घर में उसका नूर है, उसने अपने इस्म के नूर के साथ जो जोड़ दिया, उसके कलमा तैयबा में जो है उसका नूर है, उसके कलाम के अंदर उसका नूर है। तो लिहाजा इन्हीं सफ़ातों का जब हम जिक्र करते हुए उसके कलाम की तरफ मज़ीद आगे जस्तजू करते हैं कि लिहाजा अल्लाह ताला ने इन अनवार को दर्जा बदर्जा के जो मेरे करीब आना चाहता है, ये तमाम निशानियाँ, ये तमाम रास्ते वो जिस तरफ भी मतवज्जो हो जाए, अगर किसी के पास बैतुल्लाह तक पहुँचने की सलाहियत नहीं, कोई अर्श तक नहीं पहुँच सकता, कोई कुर्सी को नहीं पहचान सकता, तो लिहाजा मेरा इस्म तो है कि मेरे इस्म को याद करे, पुकार के तो देखे, फज करूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो, मेरे इस्म का जिक्र करोगे, जब मुझे पुकारोगे तो फिर मैं तुम्हें कैसे याद करता हूँ मैं तुम्हें खुद ही दिखा दूंगा। मैं तुम्हें कभी ख्वाबों में तुमने नहीं भी देखा होगा तो मैं बैतुल्लाह बनकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मेरा अर्श तुम्हारे सामने आ जाएगा, मेरी कुर्सी का तुम मुशाहदा ख्वाबों में करोगे, मेरे
کلمہ طیبہ کو آسمانوں پہ لکھا ہوا دیکھو گے، تم میرے اسم کو پکار کر دو، دیکھو میرا قرآن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور لہذا اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کا ذکر کرتے کرتے جو ہے میں شارٹ کٹ بھی کہ بہت سی قرآن پاک کی آیات یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، جیسے میں نے واضح کر دیا کہ ان تمام ہی چیزوں کا ذکر جو ہے اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ اور اس کائنات کا نظام بھی آج ہم کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ ہم اپنی ذات پر ہی غور کریں کہ ہم انسانوں، جنوں انس یا کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی تو نام یعنی ذاتی نام ہے۔ پھر ہمارے اندر بہت سی صفتیں بھی ہیں، تو لہذا ہمارے صفاتی نام بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ فلاں کوئی شاعر ہے، فلاں کوئی شیخ ہے، فلاں کوئی جو ہے سیاستدان ہے۔ تو لہذا یہ صفاتی خصوصیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم مزید ہماری پہچان ہوتی ہے۔ تو لہذا اسی طرح سے حکومتی نظاموں کے طرف بھی چلے جائیں تو وہاں حکومت کے تعین کے لیے بھی جو ہے یہاں پر پہلے زمانوں میں تخت نشینی چلتی تھی، آج کے نظاموں میں کرسی یعنی کا چکر چلتا ہے۔ تو لہذا یہ جو قدرت کی اس کائنات پر حکومت ہے، وہی سارے انسان اگر اپنے اندر ڈھونڈے تو یہ سارے برتو اسے اپنے اندر بھی نظر آتے ہیں، اپنی ذات میں، اپنے کائنات کے ارد گرد کے نظام میں۔ کیونکہ کائنات یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں اپنا نائب بنایا ہے، تو لہذا اس کی یہ خلافت کی جھلک، اس کا یہ نائب بنانا یہ بھی یہاں پر واضح کر دیا جائے کہ اس کی مثل کی صورت میں ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ یہاں پر اس نے مزید انسان کے لیے واضح کر دیا کہ میں نے اس زمین پر جو ہے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، ان میں خاص اولین اس کے انبیاء مرسلین اور آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر فرمایا کہ نبیینا، صدیقینا و شہداء و صالحین، کہ یہ تمام جو میرے محبوبین ہیں یہ کون ہیں؟ یہ میرے خلفاء ہیں، یہ بھی میری نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے انہی نشانیوں کی تصدیق بھی جس طرح ہم نے پچھلی نشستوں میں گفتگو کی، لیکن چونکہ بات مثل کی چل رہی ہے، جس طرح ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر بیت رضوان کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں بیت رضوان کی طرف چلیں۔ اور اسی طرح اس سے تھوڑا سا ذکر پہلے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اسماء کے ذریعے سے سکھا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی صورت میں اپنی ذات مبارکہ کے قریب بلا لیا کہ جہاں پر جبریل جو لے آسمانوں پر جانے کے لیے لینے آئے ہیں تو وہ بھی سدرۃ المنتہا پر پیچھے رہ گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پکار پر کہ محبوب میرے قریب ہو جاؤ، آپ ایک قدم اٹھا رہے ہیں اور 70,000 نوری سالوں کا فاصلہ طے ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ مقام کعبہ قوسین کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے وجود ظاہریہ کے ساتھ جو ہے وہ اتنا قریب سے دیکھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اتنے قریب سے دیکھا۔ تو لہذا پہلے صدیوں سے جو ہے ملائکہ سے کے حوال سے ہم پھر آدم علیہ السلام، انبیاء مرسلین 1,24,000 انبیاء مرسلین، ان کے صحاب، ان امتوں کے اولیاء، ان تمام سے ہم سلسلہ در سلسلہ چلتے ہوئے جب آگے چلیں۔ اس موضوع پہ اگرچہ تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی، یہاں اشارتاً ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ملاقات بھی کی، زیارت بھی کی، اور یہاں تک کہ پلک بھی نہ جھپکی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی قربتوں سے بغور جو ہے آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ تو یہیں پر جو ہے پھر گواہی کی صورت میں کہ کلمہ طیبہ مدتوں سے ازل سے چلتا آ رہا تھا لیکن لا الہ الا اللہ کی صورت میں تھا، تو لہذا یہیں پر
کلمہ یعنی چاہے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور کلمہ دیگر جو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ادا کرتے ہیں، تو لہذا ہر چیز کے اندر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہی پرتو موجود ہے۔ اگر ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اگر ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے۔ بھئی اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، تو اس کا بھی کیا مطلب ہوا؟ چاہے آپ سبحان اللہ عما یشرکون کہہ لیں اور چاہے آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور ادھر ہم کہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب تو ایک ہی ہوا نا، مطلب تو ایک ہی ہوا۔ تو لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر قرار دیا ہے۔ اگر نیت کی کر لی جائے تو اللہ کی یہ تسبیح سبحان اللہ بھی لا الہ الا اللہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مختصر میں مزید کہ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی افضل ترین تعریف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے۔ یہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، چاند سورج اللہ کے، جن و انس اللہ کے، تمام مخلوق اللہ کی، ہر چیز کی تسبیح، ہر چیز کی حمد ایک طرف، فقط یہ کلمہ جو توحید کا اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ یہ کائنات کی تمام تر تخلیقات مخلوقات اس کا ذکر اس کی تسبیح کی صورت میں، کیونکہ جیسے درختوں کو کسی بت کا سامنا نہیں ہے، پہاڑوں کو کسی بت کا سامنا نہیں ہے، اور شجر و زمین و آسمان کی دیگر چیزوں کو جو ہے، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، کسی ابلیس کا، کسی حزب الشیاطین کا، کسی بتوں کا سامنا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تسبیحات مخلوقات کے لیے تو بہت افضل ترین ہے، لیکن انسان و جن و انس کے لیے افضل ترین تسبیح، افضل ترین حمد اور افضل ترین تکبیر کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ کن سے بڑا ہے؟ کہ جن بتوں کو تم اپنے لیے دیوی دیوتا بنا بیٹھے ہو، حیوانات کی صورت میں، جمادات کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں، پرندوں کی صورت میں، اگر جس صورت میں بھی تم اللہ کے شریک بنائے ہوئے بیٹھے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جو اپنی یہ تکبیر بھی بیان کر رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو جوڑیں تو یہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہی چھپی ہے، یہ اس کا جز ہے۔ اس کی انتہا جو ہے وہ لا الہ، ہر قسم کے شرک کی نفی ہے، اور الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک مضبوط اتھینٹک جو ہے گواہی ہے۔ اس لیے صدیوں سے لا الہ الا اللہ چل رہا تھا، اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور چونکہ اس سے پہلے نہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اللہ کا نبی اتنا اللہ تعالیٰ کے روبرو قریب ہوا تھا، تو وہیں پر پھر یہ گواہی کا معاملہ آیا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی اس کے یہ یہاں پر جیسے میں نے مثلوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ مثلوں کا تصور ایسے ہی ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے، تو لا الہ الا اللہ پہلے لفظوں کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں، کلمہ کی صورت میں، پھر آپ کے اوپر کلام جب نازل ہو رہا ہے تو آیات کی صورت میں، اور پھر جب معراج ہوا پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو اسم کی صورت میں، اس کی صفات کی صورت میں، اس کے بیت اللہ کی صورت میں، اور
اس کے نور کی صورت میں، اس کے عرش کی صورت میں، اس کے کرسی کی صورت میں، اس کے کلمہ کی صورت میں، اس کے کلام کی صورت میں پہچان رہے تو اس کی ذات کی صورت جو ہے اس سے پہلے نہ کسی کو معلوم تھی۔ تو لہذا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسم اور صفات اور عرش اور کرسی آپ سفر معراج میں دیکھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو راستے میں نظر آئیں گی کہ آپ جو ہے ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے اور آپ اللہ کے یعنی دنیاوی نشانیوں سے اور آسمانی نشانیوں سے گزرتے ہوئے جب لامقام پر اللہ تعالیٰ کے روبرو پہنچے تو لہذا وہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نشانیوں کو بھی پورا دیکھا اور پھر اس مالک کائنات وحدہ لا شریک کے جب روبرو پہنچے تو پھر اس وقت گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ گواہی ہے، جب ایک چیز کو دیکھا ہی نہ ہو تو اس وقت تک گواہی نہیں دی جا سکتی۔ قانون شہادت کیا ہے کہ جس چیز کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پورے شعور نے آپ کی تصدیق کی ہو، یہ ہے قانون شہادت، قانون گواہی۔ تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے پہلے کوئی گواہی نہ تھی، کوئی قانون شہادت نہ تھا، اور وہ گواہی بذریعہ جبریل تھی، وہ گواہی بذریعہ کلام تھی، وہ گواہی اگر بہت بڑی گواہی بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام تو کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار جو ہے وہ یہاں تک کہ جب دیدار کی التجا کی گئی تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتے کہ میری ایک تجلی ہی اس کوہ طور پر میں یہ پہاڑ پر ڈالتا ہوں، تو لہذا آپ کی امت کے باقی لوگ تو مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی اللہ کی زیارت تک نہیں پہنچ سکا، دیدار تک نہیں پہنچ سکا، ملاقات تک نہیں پہنچ سکا۔ تو لہذا جو اس سے پہلے قانون گواہی تھا ہی نہیں، قانون شہادت تھا ہی نہیں، تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو تب پھر یہ کلمہ طیبہ جو ہے پوری گواہی میں بدلا، قانون شہادت میں بدلا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اور پھر اس کے بعد کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کو جب اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور اسی گواہی کے جواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت بری گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اس بات کی واضح گواہی دے دی کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ اس سے پہلے رسولوں کو متعین کیا گیا، رسولوں کو مقرر کیا گیا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے جنہوں نے اللہ کی گواہی دی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جن کے متعلق خود اللہ نے گواہی دی کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ تو یہ ہے ملاقات کا ایک اگلا درجہ مثل کی صورت میں۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے دنیا میں واپس جب صحابہ کے پاس تشریف لے کر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اب ہم سے جب بھی کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ فلاں چیز کیسی ہے، ہم اس کا کوئی رنگ بیان کرتے ہیں، اس کی کسی مترادف چیز کے ساتھ اس کی مشابہت بیان کرتے ہیں، تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا مثل، کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی میں مثل تمہیں سمجھا سکوں کہ اللہ اس جیسا ہے، اللہ تعالیٰ اس جیسا ہے کہ لا مثل، اس تک پہنچنے کی مثلیں اس نے بیان کر دی اپنے اسم کی صورت میں، اپنی صفات کی صورت میں، اپنے عرش کی صورت میں، اپنی کرسی کی صورت میں، اپنے گھر کی صورت میں، اپنے نور کی صورت میں، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ کی صورت میں، اپنے قرآن کی صورت میں۔ آپ آئیں
یہ تھوڑا سا مزید اگلے مرحلے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ انہی مثلوں کو آگے پھر انسانوں کے لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو مثل بنا دیا اپنے گھر کی صورت میں، اور پھر جس طرح ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا کہ پوری زمین پر جہاں جہاں بھی مسجدیں بنی ہیں یا بن رہی ہیں، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ چاہے کوئی جوہر یعنی گندے پانی والی جگہ بھی اگر کوئی موجود ہے اور اس پر مٹی ڈال کر اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیتے، وہ جگہ بھی پاک ہوگی، اس کے اندر ہر ایک ذرہ جو اینٹ لگی، مٹی لگی، ہر چیز اور اس کا رخ قبلہ سے جڑ گیا، لہذا وہ جس کا رخ بھی قبلہ کی طرف جڑا وہی مسجد بن گئی۔ جس جگہ بیٹھ کر آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر لیا وہی جگہ آپ کے لیے نماز کی جگہ بن گئی، آپ کی مسجد بن گئی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے ساتھ جو ہے پوری زمین میں جو ہے مساجد کی صورت میں آپ نے کعبہ کی یعنی بیت اللہ کی مثل مزید آگے مساجد کی صورت میں پھیلا دی کہ جو بھی میرا گھر، میری جو مسجد ہے، جو مسجد میرا گھر ہے اللہ کے لیے ہے، لیکن شرط کہ ان کی اولین شرط نہ جگہ کا پاک ہونا، نہ اس میں شامل ہونے والے پیسوں کا حرام اور حلال کا تعین، بس رخ جو ہے وہ کہاں پہ ہو؟ کعبہ کی طرف ہو۔ کعبہ سے رخ جڑا ہے تو بس وہ میرے تک پہنچنے کی مزید ایک نشانی ہے کہ جو بیت اللہ سے دور ہے بس اپنے گھر میں بیت اللہ کی طرف، میرے گھر کی طرف رخ کر لیں، میرا نور جڑ جائے گا۔ میں اس میرے اپنا کو مسجد بنانا چاہتے ہیں، میرا گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیں، چار دیواری بھی نہ بنی ہو، چار دیواری بھی نہ بنی ہو تو وہ جگہ میرے گھر کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اس کا بہت خوبصورت ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، وہاں مٹی کی صورت میں چاہے کوئی کپڑا بچھا کر بھی آپ نماز ادا کر لیں، فقط شرط یہ کہ اس کا رخ جو ہے وہ میرے گھر کے ساتھ ہو، میرے گھر کی طرف ہو، لہذا وہ میری مسجد بن گئی۔ اسی طرح سے ہم آگے تھوڑا سا مزید مرحلہ بیت رضوان کے حوالے سے کہ یہاں مزید آگے اور اس سے بڑی انتہا کی مثل کی صورت میں ہم چلتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو کہ اللہ کی توحید پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ خبر پہنچتی ہے اور یہ صحابہ یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے محبوب تو وہی محبوب ہیں کہ جو آپ کے ساتھ مدینہ سے مکہ میں عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی محبوب ہیں کہ جن کے بتانے پر آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو لہذا جب یہ بیعت کی گئی تو مختصراً کیونکہ ان موضوعات پر تفصیلی گفتگویں تو آگے چلیں گی اور پیچھے بھی کچھ چل چکی ہیں، لیکن آج ہم ذکر کر رہے ہیں مثل کا، عقل اور مثل، کہ ہماری عقل کے لیے ہمارے مطابق اللہ تعالیٰ نے مثلیں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان نشانیوں کو لیتے 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 اس کی ذات تک پہنچ جائیں۔ جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج تک پہنچے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، ملاقات کی، گفتگو بھی کی، موسیٰ علیہ السلام نے فقط کلام کیا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام بھی کیا اور آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور اپنے پورے سر تپا وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محسوس بھی کیا۔ پوری حسیات نے گواہی دی کہ یہ وحدہ لا شریک معبود حقیقی اور دائمی ہے۔ تو اسی طرح بیت رضوان کے مرحلے کی طرف کہ جب یہ صحابہ غور طلب، یہاں پر مثل کی تکمیل کا مرحلہ آج کی گفتگو بس قریب تکمیل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میں غور طلب بات نقطہ جو غور طلب ہے کہ یہاں پر کوئی نیا اسلام نہیں قبول ہو رہا، وہی نبی ہے جو اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ سے چلے ہیں مکہ میں عمرہ کے لیے۔ تو لہذا صحابہ بھی وہی ہیں جو آپ کو آپ کے اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، اور آئے کدھر ہیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کر کے جو ہے اس کی نشانیوں کے گرد چکر لگا کے جو ہے اس کی بارگاہ میں عمرہ ادا کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو لہذا حالات و واقعات کے بارے میں میرے تمام مسلمان بھائی بہن بھائی جانتے ہی ہیں۔ تو لہذا جو مقصد اشارہ ہے کہ وہ لہذا وہاں پر
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صحابہ نے خبر سنی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے تو لہذا اس حوالے سے کہ ہم اس بارے میں ڈٹ جائیں گے اور مضبوط ہوں گے، تو لہذا صحابہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ساتھ کون سا عہد کیا؟ عہد تو پہلے بھی ہو چکا تھا، لا الہ الا اللہ اختیار کر چکے تھے صحابہ، محمد الرسول اللہ کو مان چکے تھے صحابہ، ان میں ابو بکر بھی ہیں، ان میں عمر بھی ہیں، ان میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ بھی ہیں، قریب ترین اللہ کے محبوب ترین جو ہے صحابی موجود ہیں، تو لہذا وہ عہد بیعت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک اگلے درجے کی طرف، یعنی وہ مسلمان بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، بیعت رضوان سے پہلے وہ مسلمان بھی ہیں، بیعت رضوان سے پہلے وہ مومن بھی ہیں، بیعت رضوان سے پہلے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، لیکن یہاں پر ایک نیا مقام شروع ہو رہا ہے، یہاں پر ایک نیا درجہ اور ایک نیا کنیکشن اور ایک نیا نور جو ہے واضح کیا جا رہا ہے کہ صحابہ عہد کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ جیسا ہمیں حکم دیں گے، جس بارے میں رہنمائی کریں گے، ہم ویسے ہی کفار مکہ کے ساتھ، اگرچہ ہمارے پاس جنگ و جدل کا کوئی ساز و سامان نہیں، وہ تیاری نہیں، ہم آئے بھی اس نیت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں، تو لہذا جب یہ عہد بیعت کیا تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی عہد بیعت کو اپنے کلام میں سورہ فتح کے اندر یہ واضح کر دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آپ کی ذات کے ساتھ، یہاں پر میں پہلے بھی پچھلے نشستوں میں بھی واضح کیا تھا کہ یہاں پر غور توجہ رکھا کریں کہ یہ جملہ توجہ طلب ہے کہ اے محبوب، بہت سے لوگ تو صرف فقط ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں اللہ نے ہاتھ کا ذکر نہیں کیا، پوری ذات کا ذکر کیا ہے کہ محبوب کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ، یہ نہیں کیا کوئی آپ کے ہاتھ پر، بلکہ کہا جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے انہوں نے اصل میں اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ تو لہذا اب یہاں پر ظاہر میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس آبا کو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا، ایمان لا الہ الا اللہ وہ پہلے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا عقیدہ پہلے بھی رکھتے ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، یہ ایک عہد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے ظاہر و باطن کو فروخت کر رہے ہیں۔ بیعت کا مطلب ہے آپ کو بیچ دینا، سپرد کر دینا، فروخت کر دینا، اپنی ذات پر سے اپنے تمام تر اختیار کو، اپنی میں کو ختم کر دینا، سپرد کر دینا کہ آپ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو جو ہے آپ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں، آپ کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ جیسے چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے، اگر کفار سے مقابلہ کرنا ہوا وہ کریں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں جو ہے اس طرح سے چھلانگیں لگا دیں تو ہم اپنی جانیں اس حد تک بھی قربان کر دیں گے کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں پائیں گے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں، کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔ تو لہذا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ظاہر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اسی طرح حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظاہر میں تو بیعت جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ ہو رہی ہے، حقیقت میں بیعت وہ میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں اپنی ایک اور نشانی کو واضح کر دیا کہ ظاہر میں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اتنا قریب ہو جائے وہ میرے بھی اتنا ہی قریب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا، واضح کر دیا، تصدیق کر دی کہ صحابہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو بیعت کیا ہے، تو اللہ نے واضح کر دیا کہ انہوں نے میرے ساتھ بیعت کی ہے، میرے
جو ہے ساتھ جو ہے یہ عہد کیا ہے. تو لہذا اسی کے حوالے سے پروردگار عالم نے اپنی ذات کی نمائندگی کے طور پر بھی، اور یہ پتہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ یہ دنیا تو دار الفانی ہے، کہ یہاں سے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ پچھلی نشست میں نے ان چیزوں کو بڑا واضح کیا تھا، لیکن آج بطور مثل مقصد ہے بیان کرنا. تو اس لیے میں تمام جو مثل کے مراحل ہیں کہ جو اللہ کی ہمیں قربتوں میں لے کے جاتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو اس کی قربتوں میں لے کے جاتی ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذات کی صورت میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی پوری ذات کی صورت میں ذکر کر دیا. لیکن اسی بیعت کے مرحلے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس حال و مستقبل میں اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات کی نمائندگی اور ید اللہ کا ذکر کیا کہ میرا ہاتھ. اب پہلے جو نقطہ غور طلب ہے کہ پہلے اللہ کے محبوب اور ان کا ہاتھ ہے، اللہ کے محبوب اور ان کا ہاتھ ہے. اللہ ظاہر میں موجود نہیں ہے، لیکن آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد روزہ اقدس میں اس دنیا فانی سے جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ظاہری طور پر آپ کا یہ وجود ظاہریہ جو ہے اس دنیا سے پردے میں چلا جائے گا. لیکن آئندہ آنے والوں کے لیے کوئی نشانی مقرر کرنا مقصود تھی. نشانی جس طرح میں نے بتایا کہ مثل جو ہے وہ مقرر کرنا مقصود تھی. تو لہذا اس طرح سے اللہ تعالی نے مثل مقرر فرما دی کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ مستقبل والو یہ جان لو کہ جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ اس صحابہ نے بیعت کی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے تو یہ نسبت، یہ مثل آگے بھی قائم رہے گی. اور اس کی جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح اللہ کی قربت کی مثلیں ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربتوں کی مثلیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثل کے طور پر بیان کر دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کیا ہے؟ اپنی نیابت مقرر کر دی نا، اپنی مثل مقرر کر دی، اپنے دست کی مثل مقرر کر دی کہ جس کا میں مددگار، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ نے مثل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لیا اپنی ذات کے حوالے سے، اور مستقبل کے لیے اپنی ذات کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کو ید اللہ کی صورت میں جمع کر کے واضح بیان کر دیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ عہد کرنے والے، یہ جو بیعت کرنے والے ہیں، ان پر ید اللہ کی صورت میں اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہے وہ موجود رہے گا، ہمیشہ اوپر رہے گا. تو لہذا وہی ہاتھ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور پھر یہی سلسلہ در سلسلہ جس طرح میں نے بتایا خانہ کعبہ کی دلیل دی ہے کہ ہر مسجد چاہے وہ فقط جگہ ہی مختص کی جائے، اس کا رخ کعبہ کی طرف ہو تو وہ پوری مسجد ہے، وہاں پر جماعت کا پورا ثواب وہی ہے جو مسجد کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو اسی طرح یہ بیعت کا سلسلہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا، جو آج ہمیں مشائخ اور اولیاء اللہ اور مشائخ سلاسل کے حوالے سے نظر آتے ہیں. تو لہذا یہ دست بیعت بھی جس طرح مساجد ہمیں کعبہ سے جوڑ دیتی ہیں، اسی طرح یہ دست بیعت جو ہے ہمیں دست در دست اپنے روح کے اعتبار سے، اپنے نسبت کے اعتبار سے، اپنے اذن کے اعتبار سے، کیوں جس طرح میں نے پچھلی نشست میں بھی بیان کیا، مزید آج واضح کر رہا ہوں کہ بات عقل کے پیمانوں پہ لیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی، ایمان کے پیمانوں پہ لیں گے، نشانی کے پیمانوں پہ لیں گے، عقل کے پیمانوں پہ کہ کیا یہ چھوٹا سا بیت اللہ کا گھر ہو سکتا ہے، یا ہم دیگر بھی جس طرح ہم نے پہلے اس کو ڈسکس کیا ہے، اس پر بحث کی ہے کہ نشانیاں جو بھی ہیں
اس کی ذات کی نمائندگی تو کرتی ہیں، اس کی ذات کی قربتوں کا اشارہ فراہم کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ظاہر میں خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مسجدوں کے جہاں نماز کا مقام جو ہے اور جو بیان کیا گیا ہے، ہم مزید یہ محنت کر کے، یہ سفر کر کے، خرچ کر کے جو بیت اللہ تک پہنچے ہیں تو ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں، اس کے نور کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ تو لہذا اسی طرح سے اس صحابہ نے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ اس میں اپنی ذات کو شامل کیا اور مستقبل کے لیے اپنے ہاتھ کا اور اس ہاتھ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جمع کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ دلہ کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ دست در دست کے چہرے بدلتے رہیں گے، جو ہے ہستیاں بدلتی رہیں گی، لیکن یہ بیعت کا اذن آگے جیسے چلتا رہے گا۔ یہ بات تو اذن کی ہی ہے کہ جس طرح اللہ نے کہہ دیا کہ بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، محمد الرسول اللہ کے جو یتیم پیدا ہوئے ہیں اور جو تھوڑی ہی عمر میں مسکین ہو گئے، اور ان کے بارے میں جب اللہ نے فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ ہے، کہ محمد جو ہیں یہ میرے رسول ہیں، تو لہذا وہ تمام کائنات، تمام انبیاء مرسلین کے امام بن گئے، تمام کائنات میں سب سے افضل ترین جو ہے ان کا مقام واضح ہو گیا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، اذن فراہم کرتا ہے، اپنا اشارہ فراہم کرتا ہے، اپنا قول فراہم کرتا ہے، تو لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی ایک نشانی بن جاتا ہے، اور وہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربتوں کا اشارہ فراہم کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہذا بیعت رضوان میں جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو بیعت ہے وہ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ قرار دے دی، اور مستقبل کے لیے بھی واضح کر دیا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے بیعت کرنے والوں کے اوپر رہے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو اشارہ کیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر رہے گا۔ تو لہذا مراد یہی ہے کہ اللہ کی پوری ذات جو ہے بیعت کرنے والوں کی پوری ذات کے اوپر رہے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات بیعت کرنے والوں کی پوری ذات کے ساتھ رہے گی۔ اور یہی نسبت سلسلہ در سلسلہ چلتی ہوئی ہمارے مشائخ و اولیاء سے چلتی ہوئی ہم تک، دیگر مشائخ تک، جہاں جہاں بھی بیعت کا یہ اذن پہنچا ہے، تو یہ اسی طرح سے ہے کہ رخ جو ہے جس طرح مسجد کے لیے مشروط ہے کہ رخ قبلہ کی طرف ہو، اسی طرح بیعت کے لیے مشروط ہے کہ اوپر سے اذن سلسلہ در سلسلہ چل رہا ہو، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا، آپ نے آگے حضرت امام حسن حسین حسن بصری اپنے ورثار خلفاء کو دیا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا حضور غوث اعظم تک بھی آتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی تک بھی آتا ہے، حضرت دادا گنج بخش علی حجویری تک آتا ہے، حضور نوشہ گنج بخش تک آتا ہے، حضرت سہروردی تک آتا ہے، اور اسی طرح دیگر بھی جتنے سلاسل ہیں ان کے اماموں مشایخوں سے گزرتا ہوا، اولیاء سے گزرتا ہوا، جن جن کو بھی اس کا اذن ہے خلافت کی صورت میں، جن جن کو بھی اس کا اذن ہے وراثت کی صورت میں، تو لہذا اس ہاتھ سے جب ہاتھ جڑ جاتا ہے، جو اس ہاتھ کے سپرد اپنے ہاتھ کو کر دیتا ہے، تو جس طرح ہمارا رخ کعبہ کی طرف ہو جائے، ہم مسجد کو کعبہ کی طرف رخ کر کے اس جگہ کو مختص کر دیں، اس طرف رخ کر کے جماعت پڑھ لیں، تو کعبے کا نور ہمارے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، نور بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے، ثواب کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو کوئی اپنے آپ کو کسی بھی اللہ کے محبوب شیخ کے ہاتھ پر جو ہے جس کو اس بیعت کی خلافت ہو یا بیعت کی اس کے پاس وراثت ہو، تو لہذا جب اس ہاتھ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، تو جس طرح میں نے یہ واضح کیا تھا کہ مسجد کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک سیمنٹ کا ذرہ، اس کے پیسوں کا کوئی غور نہیں کیا جا سکتا کہ پیسے حرام تھے حلال تھے اور کس طریقے سے اس مسجد میں لگائے گئے ہیں۔ بس مسجد کے ساتھ جس چیز کی نسبت جڑ گئی، حرام اور حلال کا تغیر اللہ اور بندے کے درمیان رہے گا، مسجد جو ہے اس کا ایک ایک ذرہ پاک تصور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پاک تصور ہوگا۔ چاہے کوئی حرام پیسوں کی صفحے بھی لے کے دے دے، نماز پڑھنے والے کی نماز پوری قبول ہوگی۔
نماز پڑھنے والے کو پورا اجر ملے گا۔ تو لہذا اسی طرح دستے بیعت جو ہے وہ بیعت کرنے والے کو اسی طرح سے پاک کر دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام کر کے آیا ہے یا حلال زندگی کے ساتھ آیا ہے، اس کی پچھلی زندگی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لہذا جب وہ اپنے آپ کو اس نسبت کے ساتھ جوڑتا ہے تو اللہ کا نور، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور سلسلہ در سلسلہ آنے والا اذن جو ہے یہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اور اس نسبت میں بیٹھ کر، اس دست کے زیر سایہ بیٹھ کر، اس کی قربتوں میں بیٹھ کر، کہ جس طرح مسجد کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کرو، نماز پڑھو اور ثواب ہے، مسجد میں جاؤ اور ثواب ہے، جامعہ مسجد میں جاؤ تو اور ثواب ہے، اور اسی طرح بیت اللہ میں خانہ کا روضہ اقدس پہ جاؤ تو اور ثواب ہے، بیت اللہ کے قربتوں میں چلے جاؤ تو اور ثواب ہے۔ تو اسی طرح جو مرید گھر میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، لیکن جب وہ صحبت شیخ میں آ کر اس دستے بیعت کے زیر سایہ آ کر جب ذکر کرتا ہے تو اس کا مقام بے انتہا گنا بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے کہ بیت اللہ کو تو اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ بیت اللہ کو کیا کہا؟ یہ میرا گھر ہے، اور اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بیعت کو تو کہا کہ یہ میری ذات کے ساتھ بیعت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو لہذا بات ہم اختلافات سے ہمیشہ ہی احتیاط برتتے ہیں کہ صرف سمجھنے کے لیے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر اور دوسری طرف بیعت رضوان ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظاہر میں جس طرح ہم جاتے ہیں، ظاہر میں تو ہم بیت اللہ کا ہی طواف کرتے ہیں، ظاہر میں تو ہم بیت اللہ کا ہی طواف کرتے ہیں اور بیت اللہ کے غلاف کے ہی بوسے لیتے ہیں، اسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر زیارت کرتے اور دعا مانگتے ہیں۔ تو لہذا یہ محبتیں قربتیں ہماری ایمان کو تقویت بھی دیتی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، لیکن یہاں بات پھر وہی کہ لفظوں پہ غور کریں، مقام پہ غور کریں، مثل پہ غور کریں کہ بیعت کا ذکر ہو رہا ہے بیت اللہ کے، اللہ کا گھر، اور دوسری طرف جہاں بیعت رضوان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر واضح کر رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آپ کی ذات کے ساتھ بیعت کی انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ بیعت کی۔ بیعت اور ذات، کہاں گھر کہاں اس کی ذات، اس کی ذات سب سے افضل ترین ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بیعت کی نسبت جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑی ہے، اگرچہ بیت اللہ کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ جڑتی ہے، لیکن گھر کے ساتھ نسبت اور بیعت کے ساتھ نسبت میں جو ہے مزید برکات کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو لہذا قبلہ شریعت کے تقاضوں میں رخ بھی قبلہ کی طرف ہو اور بیعت کے تقاضے بھی ساتھ پورے ہو کر، یعنی جتنی نسبتیں جڑتی جائیں، کسی کی نسبت اگر اسم سے جڑ جائے، اس کی نسبت صفات سے جڑ جائے، اس کی نسبت عرش کے ساتھ جڑ جائے، اس کی نسبت کرسی کے ساتھ جڑ جائے، وہ آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اوپر ایمان رکھے، کرسی کے ساتھ جڑ جائے، اس کی نسبت جو ہے اللہ کے گھر کی طرف جب رخ کر نماز پڑھے، ذکر کرے تو بیت اللہ کے ساتھ جڑ جائے، کلمہ طیبہ کا جب ورد کرے تو کلمہ طیبہ کے مبارک درخت کے ساتھ جڑ جائے، جب تلاوت کلام پاک یا کلمہ طیبہ بھی چونکہ قرآن کا ہی حصہ ہے تو لہذا ان دونوں پہلوؤں سے جب پڑھے تو وہ بھی قرآن کا حصہ، اور جب پورے قرآن کو بھی ذکر کرے تو بھی یہ ساری نسبتیں ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو لہذا جب بیعت کی نسبت ہے وہ بھی ہمیں اللہ کے ساتھ مزید جوڑتی ہے، بلکہ اس کی ذات کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب جتنی ہم نسبتوں کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی محبت اور قربت کو اختیار کریں گے، ہمیں اتنا ہی عظیم تر جو ہے اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی بیعت کے حوالے سے واضح کر دیا کہ جو اس بیعت کے حوالے سے خرابی پیدا کرتے ہیں، اپنے عہد میں خرابی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے لیے یہ واضح کر دیا۔ میں آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو بیعت کے بعد بیان کی گئی کہ جو وفاداری کرتے ہیں عہد کے ساتھ،
کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا. حالانکہ مرید تو اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ تیرا عہد جو ہے تیرے شیخ کے ساتھ ہے. حقیقت میں سلسلہ در سلسلہ ہوتا ہوا، مشائخ سے ہوتا ہوا، صحابہ سے ہوتا ہوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوا کہاں پہنچتا ہے؟ عہد علیکم اللہ، اللہ کے ساتھ یہ تیرا عہد جڑ جاتا ہے. کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور اگر تو اس عہد پر قائم رہے، اس کے ساتھ وفاداری برتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں اجر عظیم عطا کرتا ہوں. نماز میں جائیں، گھر میں نماز پڑھیں، اکیلی نماز کا ثواب. مسجد میں نماز پڑھیں 27، جامعہ مسجد میں اور، روزہ اقدس پہ اور، خانہ کعبہ میں اور، لیکن یہاں پر ایسا اجر کہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، جو ہندسوں میں بیان نہیں ہو سکتا، جس کا گراف اللہ ہی جانتا ہے. کہ ذکر کر دیا کہ اجر عظیمہ، کہ میں کیا عطا کرتا ہوں؟ اجر عظیمہ. دنیا میں جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حوال کو، ہمارے اندر و باہر کے حوال کو پورے کا پورا جانتا ہے، تو لہذا وہ تو ماضی حال اور مستقبل کا بھی جاننے والا ہے. اسے ہماری وفاداری کا پہلے ہی پتہ اپنے علم غیب سے موجود ہے. تو لہذا جس کا وفاداری کا ارادہ اور نیت اور نظریہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں فوراً اجر عظیم لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جو اجر لکھا جاتا ہے تو اس بیعت کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی. موت سے، دنیا سے لے کے موت اور موت سے لے کے جنت تک کے ہر ایک مرحلے پر پھر ہمیں یہ ہمارا عہد جو ہے وہ کام آتا ہے. اور اس کی برکتیں ہر جگہ پر اجر عظیم، دنیا میں اجر عظیم، موت کے وقت اجر عظیم، قبر، حشر، پل صراط، میزان، ہر جگہ پر جو ہے وہ یہ اجر عظیم جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. یہ برکتیں اور یہ رحمتیں اور یہ مثلیں جو اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے مثل بیان کر دی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مثل بیان کر دی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ بھی ایک نشانی بیان کی، کیونکہ بیعت کی جو انتہا جو قربانی ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح پچھلے نشست میں ہم نے اس کو واضح بھی کیا تھا. تو لہذا انہی حوالوں سے، جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ میں ہماری چونکہ گفتگو ایک سلسلہ وار ہے، آپ پچھلے سلسلوں کو بھی سنیں گے تو موجودہ سلسلے کو بھی بہتر طریقے سے سمجھنے میں کامیاب ہوں گے. تو لہذا مثل اور عقل کے حوالے سے اور عقل اور مثل کے حوالے سے گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کے مطابق جو ہے اپنے نور کو ڈھالتا ہے، اپنی ذات کو بار بار اس کی ہمیں نشاندہی کرتا ہے. تو لہذا اس کے اسم کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کی عرش و کرسی کے ساتھ، اس کے بیت اللہ اور اس کے نور کے ساتھ، اس کے کلمہ طیبہ اور کلام کے ساتھ، اور اس کے معراج کی انتہا کی گواہی کے ساتھ، اور اس کے بیت کی صورت میں دائمی بقا کے ساتھ، دائمی رشتے کے ساتھ، اور اس نسبت کے حوالے سے یہ تمام مثلیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو کلمہ طیبہ کی، اللہ کے کلام کی، اور اپنی ذات کی، اور اپنے صحابہ کی، اور آنے والے مسلمانوں کی بھی جو مثلیں بیان کی ہیں، یہ جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، یہ اسی لیے ہمارے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمہ طیبہ کے حوالے سے ہی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بہت تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، میری بہت تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو، تم تو میرے اصحابہ ہو، کہ جو مجھ پر بن دیکھے میرے بعد، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں. جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ طیبہ پڑھیں گے، وہ کون ہے؟ وہ میرے بھائی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں اس حدیث مبارکہ سے چھوٹی سی رہنمائی کے بعد گفتگو کا مرحلہ آج کا تکمیل تک پہنچاتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمنا، اپنی خواہش کو ظاہر کیا کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، تو لہذا تمنا بھی، اپنی خواہش بھی ظاہر کی اور اپنی ملاقات کی خواہش ظاہر کی، تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا کا نمبر 1 ذکر کیا، نمبر 2 اپنی ملاقات کا ذکر کیا، اور نمبر 3 اس صحابہ کا ذکر کیا کہ جو مجھے دیکھ کر، میرے پاس موجود ہو کر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ میرے صحاب ہیں، اور نمبر 4 واضح کیا کہ جو بن دیکھے بعد میں آنے والے، جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، محمد الرسول اللہ کے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانی، ان کے لیے اشارہ، ان کے لیے بھائی ہونے کی مثال بیان کر دی کہ وہ کیا ہے، وہ میرے بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو کلمہ میں لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کی تمنا ظاہر کریں اور کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا بھائی قرار دیں، تو جب لا الہ الا اللہ جس کی توحید کا ذکر ہو، کیا وہ اپنے بندے سے نہیں ملنا چاہے گا؟ کیا وہ اپنے بندے کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں بنائے گا؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں اور آنے والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اپنا رشتہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو جس کلمہ طیبہ میں اللہ کی توحید کا ذکر بھی آتا ہو، لا الہ الا اللہ، کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی توحید پر ایمان کا حصہ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور رسالت پر ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا آپ نے واضح کر دیا کہ جو مجھ پر بعد میں ایمان لانے والے ہیں، مجھے ان سے ملاقات کی تمنا بھی ہے، اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو لہذا اسی نقطے سے اگلے مخفی نقطے کی طرف بھی غور کر لے کہ اس میں لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، تو اللہ پھر اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی نشانیوں کی صورت میں اپنے بندے کے ساتھ خوابوں میں ملاقات کرتا کرتا اس کو اپنے قریب لے آتا ہے، اس کی قربتوں میں، اپنی قربتوں میں لے آتا ہے، اس کی قربتوں میں خود چلا جاتا ہے۔ اسی لیے دوسرے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے یعنی کلمہ پڑھنے والوں کا دوست ہے، کہ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ آیات قرآنیہ میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اور حدیث مبارکہ کے اس ذکر سے، اس وضاحت سے ہی آپ یہ نشانی سمجھ لیں کہ کلمہ طیبہ، اور پھر کلمہ طیبہ جب ان نسبتوں کے ساتھ، ان مثلوں کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ جڑ کر جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلمہ طیبہ یا دیگر عبادات کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس کا اجر و ثواب، قربتیں، محبتیں اور انعامات کس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جن کا ہم نہ ہماری عقلوں میں اس کا تصور ہے، نہ سوچوں میں تصور ہے۔ اسی لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی بھی کہا گیا، کہ جس طرح ماں کا پیٹ جو ہے اس دنیا میں ایک بچے کے لیے، کہ آج ہم ماں کے پیٹ کے، آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، آج ہم قبر سے ڈرتے ہیں کہ وہاں اندھیرے میں کیا ہوگا، وہاں کوئی ساتھی نہ ہوگا، وہاں کوئی غمگسار نہ ہوگا۔ تو ماں کے پیٹ میں تیرا ساتھی کون ہے؟ ماں کے پیٹ میں یہ 9 مہینے، ایک ذرے سے ایک پورا وجود پانے تک، وہاں تیرا پورا وجود ہے، وہاں تیرا ساتھی کون ہے؟ اگر اس معبود حقیقی کی توحید پر، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر تیرا ایمان پکا ہے، تو یاد رکھ کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے تجھے اس طرح سے سہولت عطا فرمائی ہے کہ نہ وہاں تیرے لیے کوئی تنگی ہے، نہ وہاں تیرے لیے کوئی تکلیف ہے، کہ وہاں اللہ تعالیٰ تجھے ماں کے پیٹ میں اس دنیا میں لانے کے لیے پورے آرام و سکون کے ساتھ جو ہے، پوری توجہ کے ساتھ
جو ہے وہ تیری پرورش کر رہا ہے، تو پھر جب ماں کے پیٹ کا تجربہ ایسا تجربہ کہ جو کسی بھی باشعور انسان سے مخفی نہیں ہے، کسی ماں سے مخفی نہیں ہے، کسی باپ سے مخفی نہیں ہے، کسی بھائی سے مخفی نہیں ہے، تمام انسانی رشتوں کو دیکھ لیں، مخفی نہیں ہے کہ ہر کوئی انسان اپنی پیدائش کے اس طریقے کو کم از کم جتنا بھی سمجھ سکے وہ ضرور سمجھتا ہے۔ تو لہذا ماں کا پیٹ جب اس دنیا میں آنے کے لیے تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے آرام اور تیری سہولت اور اس دنیا میں تیری آنے کے تمام اسباب اور ذرائع کے لیے تجھ کو تیار کیا ہے، تو پھر یاد رکھ کہ اللہ کی محبت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توجہ قربت رہی تو قبر بھی تیرے لیے ماں کے پیٹ سے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس طرح ماں کے پیٹ میں ہر ایک چیز تیری ضرورت کی تجھ کو پہنچا رہا ہے، سانس کے لیے، خون کے لیے، گوشت کے لیے، ہر چیز کی حفاظت کے لیے تیرا پورا دھیان رکھے ہوئے ہے، تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا کے تو دیکھ کہ پھر قبر تیرا کس طرح استقبال کرتی ہے، کس طرح تجھے آرام فراہم کرتی ہے، کس طرح جنت کے لیے تیریاں تیاریاں کرتی ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں دنیا میں کے آنے کی تیاریاں ہوتی ہیں، اسی طرح قبر میں جنت تک پہنچنے کے لیے تیری تیاریاں ہوں گی۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ جو مثلیں بیان کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی ہم نے اللہ کے حوالے سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصراً اور کلمہ طیبہ کے حوالے سے یہ مختصر نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا کے مثلوں کے حوالے سے بھی جو ہے ماں کے پیٹ کے مثل جو ہے وہ قبر ہے، اور اسی طرح جو ہے اسی حوالے سے کہ دنیا کے گھروں کی نسبت جنت کے محلات ہیں، دنیا کے باغوں کی جو مثل جنت کے باغات ہیں، دنیا میں حسن و جمال کے پرستاروں کے لیے حوروں کی مثلیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح وہاں ایسے ایسے انعامات اور ایسے ایسے محلات، ایسے ایسے باغات کہ یہاں کا تصور اس حقیقت کے سامنے صرف مثل کے حوالے سے تجھے سمجھانے کے حوالے سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ یہاں کی کھجور اور وہاں کی کھجور، یہاں کا انار اور وہاں کا انار، یہاں کا محل اور وہاں کا محل، اور یہاں کے باغات اور وہاں کے باغات، یہاں کے جو ہے عیش و عشرت اور وہاں کی عیش و عشرت میں لا مطلع ایسا کہ ہماری نہ کسی انسان جن و انس کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، اور نہ ہی کسی کی عقلوں میں ایسا تصور آ سکتا ہے۔ یہ تو صرف نشانی مثل بیان کی گئی ہے، ان چیزوں کے نام لے لے کر مثل بیان کی گئی ہے، لیکن ان کا ذائقہ کیا ہے، ان کا نور کیا ہے، ان کی لذتیں کیا ہیں، ان کی کیفیتیں کیا ہیں، ان کے سرور کیا ہیں، بس یہ سمجھیں کہ انسان کی جتنے بھی حیثیات کی انتہا ہے وہ تمام ان انعاموں میں چھپی ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو ہے وہ شدید ترین بنایا ہے کہ جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، حتیٰ کہ سخت سے سخت ترین چیز کہ آج موجودہ دور میں لوہا یا اس سے بھی بڑی کو سخت چیز ہو تو آگ اس کو پگھلا دیتی ہے، یہاں تک کہ تیز آگ کو تو بہارات میں تبدیل کر کے اڑا دیتی ہے۔ تو اس لیے اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر مثل آگ نار جہنم کے حوالے سے کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی یاد رہے کہ یہ دنیا کی آگ کی جو شدت ہے، آخر جہنم کی آگ کے جو مثل بیان کی گئی ہے وہاں عذاب کا کہ آپ جہنم کے اندر ایک ایسا کنواں، یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ جیسے ایک پانی کے لیے ہم کنواں کھوتے ہیں کہ چھوٹا سا کنواں، مراد یہ کہ ایک ایسا پورا گڑھا، ایک ایسا پورا جہنم کا حصہ کہ جس کی آگ سے اتنی تیز وہ آگ ہے کہ باقی جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو لہذا
یہ اللہ تعالیٰ مثلیں جو بیان کر رہا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، اور پھر اسی طرح خانہ کعبہ کو مسجدوں کے حوالے سے، اسی طرح دست بیت کو جو ہے اور نسبت بیت کو جو ہے بیت کے حوالے سے، کلمہ طیبہ کو برکات کے حوالے سے، اپنے کلام کو برکات کے حوالے سے، ذکر کو برکات کے حوالے سے، اور دنیا کی نعمتوں کا آخرت کی نعمتوں کے حوالے سے، اور دنیا کی عذابوں کا آخرت کے عذابوں کے حوالے سے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثلیں بیان کرتا ہے، لیکن یہ اس کی حقیقتیں کیا ہے؟ یہ عقل سے بالا تر ہیں۔ اگر ہم عقل کے پیمانوں پر دیکھیں کہ دنیا میں کھجوریں میٹھی بھی ہیں، ناقص بھی ہیں، پھل کئی جگہ پہ اچھا بھی ملتا ہے، ناقص بھی ملتا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ دنیا کا اچھے سے اچھا پھل جو ہوگا وہ جنت کے پھل کے مقابلے میں شاید بے انتہا درجے زیرو پہ ہوگا۔ تو لہذا اسی طرح دنیا کی تکلیف دے جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ ایک طرف، اور جہنم کی تپش جو ہے وہ فقط وہی ان تمام تکلیفوں سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو اس لیے یہ مثلیں جس طریقے سے بھی ہیں ان کو سمجھیں اور یہ عقل کے پیمانوں پہ دوڑائیں، اور اسی دنیاوی آگ سے ہی جو ہے نارے جہنم کا تصور کر لیں، اور دنیا کی عیش و عشرت کے جو خواہش مند ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ دائمی اور ابدی ہے۔ تو لہذا ان دنیا کی ان مثلوں کے ذریعے سے اللہ مختصراً کہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے، عرش و کرسی کے ذریعے سے، کہ اس کائنات کا پورا نظام کوئی چلا رہا ہے کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، رات اور دن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، چاند اور سورج ستارے ایک پورے تسلسل کے ساتھ ہیں، کہ ہر ایک چیز اپنی ایک روٹین سے چل رہی ہے، کوئی کسی کے اندر خرابی نہیں کر رہا، خرابی نہیں ہو رہی، اس کائنات کے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہو رہی۔ تو لہذا یہ کائنات کا نظام جس مالک حقیقی اور دائمی نے بنایا ہے وہی عرش والا ہے، وہی کرسی والا ہے، اور اس نے اس گھر میں بیت اللہ کو جو اپنی نشانی، زمین کے مرکز میں جو بیت اللہ کو نشانی بنایا ہے، تو آسمانوں والوں کے لیے اپنے عرش اور کرسی کو نشانی بنایا ہے، اور اسی طرح زمین و آسمان کے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف زمین کا نور ہے، فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کہ یہ نہیں کہ مجھے فقط زمین والے ہی ڈھونڈیں، زمین پر ڈھونڈنے والے زمین کی نشانیوں میں ڈھونڈ لیں، اور آسمان کی طرف متوجہ ہونے والے مجھے آسمان کی نشانیوں میں ڈھونڈ لیں، ہر نشانی سے میرا نور ہی نکل رہا ہے۔ جس طرح بھی اپنے دل کا چینل گھماؤ گے وہیں کنیکٹ ہو جاؤ گے، وہی چینل چلنے لگ جائے گا، اور میرا نور تمہارے اندر انجیکٹ ہونے لگ جائے گا، اور تجھ پر ظاہر ہونے لگ جائے گا، تجھ پر وارد ہونے لگ جائے گا، اور تیرے اوپر اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، اس اطمینان پانے کے اندر یہی حقیقت چھپی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں زندہ اور مردہ کے معاملے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کرنے والا ہے، تو اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم کہ تجھے یقین نہیں، کہا یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ واضح کرتا ہے کہ اطمینان سے مراد یہی رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کر کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں خود دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب خود بلاتا ہے، انہیں اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہوا تمہیں اپنے قریب لیتا جاتا ہے۔ تو لہذا جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے نور کی ملاقات اور اللہ کے بندگی میں آنا چاہتے ہیں، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کے ورد و ذکر کو جتنا پڑھیں گے، پڑھائیں گے، پھیلائیں گے، سنائیں گے، تو لہذا یہ اسی طرح سے جو ہے ہمارے ایمان کا ثبوت بنتا جاتا ہے۔ یقین کریں کہ ایمان اور اس کلمہ طیبہ کا ہمارے اندر ایمان کی ہی کہیں کمزوری ہے۔ جس دن ایمان کلمہ طیبہ کی مضبوطی کے ساتھ مضبوط ہو گیا، آپ خوابوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتوں کو دیکھیں گے، ان کی دعاؤں اور عطاؤں کو دیکھیں گے، ان کی شفاعتوں کو دیکھیں گے۔ تو لہذا توجہ رہے
کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، قربتیں اور زیارتیں حاصل کرنی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آنا ہے اور اس کے انوار و تجلیات سے اس کی قربتوں کو حاصل کرنا ہے، تو کلمہ طیبہ ہمارے لیے آسان ترین اور افضل ترین اور سب تمام عبادات کی روح، تمام کائنات کی روح جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑی ہے۔ اس کے ذکر کو اپنائیں، باقی معرفتیں اور باقی رستے جو ہے وہ ہمیں خود ہی کلمہ طیبہ دکھاتا جائے گا اور ہمیں باقی نیکیوں پر بھی مضبوط کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس دعا کے ساتھ اس گفتگو میں جو بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ اس خیر کو سمجھنے، سمجھانے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاننے انجاننے کی اگر کوئی خطا ہے تو معافی اور پناہ کے احسان کی بخشش عطا فرمائے۔ عقل اور مثل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ تاکہ ہماری عقل اگر ہم دڑائیں گے تو یہ ہر مثل جو ہے اس کے اندر اس کے نور کی نشانیاں ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو وہ اپنی ذات تک ہمیں خود پہنچا دے گا۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہم خود پہنچیں گے، یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وعدے اور اپنے اس ارادے اور اپنے اس تمنا کے تحت کہ میرے بعد میں آنے والے مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لانے والے، ان سے میری ملاقات کی تمنا ہے اور وہ میرے بھائی ہیں۔ تو لہذا اتنی محبتیں اور قربتیں اور شفقتیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ظاہر کی ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ طیبہ کی صورت میں اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں، خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس ایمان کو پہنچائیں، سننے میں، پڑھنے میں، پھیلانے میں، لکھنے میں، لکھانے میں، ہر ایک طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ ہمارے اللہ کی قربتوں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور ملاقاتوں اور نشانیوں تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے اور ہم ایمان کی کامل انتہا تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔